12 اوقات جن میں نفل نماز یا سنت نماز پڑھنا منع ہے، وہ اوقات کون سے ہیں؟ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دن میں ایسے بھی اوقات ہوتے ہیں جن میں نفل یا سنت نماز پڑھنا منع ہے؟ اکثر لوگ عبادت کے شوق میں ہر وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ خاص لمحات ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنے سے روکا گیا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت درست طریقے سے ہو اور آپ کسی غلطی سے بچ جائیں، تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ 12 اہم اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے، اور اس کا صحیح جواب دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہایت بلند و بالا ہے۔ وہی اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں زندگی دی، ہمیں عقل، شعور عطا کیا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ ہر وقت اس کی طرف رجوع کرے، اس کا ذکر کرے اور اس کے قریب ہو جائے۔ قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے سامنے جھکو، کیونکہ اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف کئی قدم بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اسے یاد کرتا ہے، اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کی تھوڑی سی عبادت کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ نفل نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نماز نفل وہ عبادت ہے جو فرض نماز کے علاوہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ان میں کمی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل عبادت ہے جس سے اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز کتنی اہم ہے اور یہ ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ہے۔ نفل نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف فرض ادا کرنے کے نہیں رک جاتا، بلکہ مزید اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح سنت نمازوں کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سنت وہ نمازیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ادا فرمائیں اور امت کو بھی ان کی ترغیب دی۔ سنتوں پر عمل کرنا دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ جو شخص سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 12 رکعت سنت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنتوں کی پابندی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بشارت رکھی ہے۔ سنتیں نہ صرف ہمارے فرضوں کو مضبوط بناتی ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کو بھی تازگی دیتی ہیں۔ جو شخص نفل اور سنت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے یا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔
پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حرکت، ہر عمل اور ہر قدم میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو اتنا سکون نہیں دے سکتی جتنا کہ اللہ کا ذکر دیتا ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے، اس کے دل سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ ایسے بندے کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اللہ خود اس کا ذکر کرے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس ذکر سے کیا ملا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے وہ ملا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی، یعنی دل کا سکون اور اللہ کی قربت۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب ان اوقات کی بات کرتے ہیں جن 12 اوقات میں آپ سنت یا نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور کسی غلطی سے بچ سکیں۔ پہلا وقت وہ ہے جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہو جائے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ وقت مشرکین کی عبادت کا وقت تھا، اس لیے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا وقت وہ ہے جب سورج آدھا نکل چکا ہو اور مکمل طور پر طلوع ہونے کے قریب ہو، یہ بھی ممنوع وقت ہے۔ تیسرا وقت وہ ہے جب سورج مکمل نکلنے کے فوراً بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے۔ اس دوران بھی نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ چوتھا وقت عین زوال کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے اور سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ پانچواں وقت زوال کے شروع ہونے کا لمحہ ہے، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ اس وقت بھی احتیاط ضروری ہے۔ چھٹا وقت زوال ختم ہونے تک کا ہے، جب تک سورج مکمل طور پر ایک طرف نہ جھک جائے۔ اس وقت بھی نفل نماز سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ساتواں وقت سورج کے غروب ہونے کا ہے، یعنی جب سورج ڈوبنا شروع ہو جائے اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ آٹھواں وقت وہ ہے جب سورج آدھا ڈوب چکا ہو، یہ بھی ممنوع وقت ہے۔ نواں وقت سورج کے مکمل غروب ہونے کے فوراً بعد کا ہوتا ہے۔ اس دوران بھی کچھ دیر تک نفل نماز نہیں پڑھی جاتی۔ 10واں وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اس دوران نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ ذکر و دعا میں مشغول رہنا بہتر ہوتا ہے۔ 11واں وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی نفل نماز سے منع کیا گیا۔ 12واں وقت وہ ہے جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بھی نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔
ان تمام اوقات کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت کو درست وقت پر ادا کرے اور ان اوقات میں اللہ کے ذکر، تسبیح اور دعا میں مشغول رہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کر لیں تو ہماری عبادت زیادہ قبول ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہیں۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے، اس کا ذکر کرنے، نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنے اور ہر حال میں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھیں اور اسے اللہ کی یاد سے روشن کریں، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور اپنے اعمال کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ ویڈیو نہایت اہم اور معلوماتی ہے، اس لیے اسے اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی صحیح بات معلوم ہو جائے اور وہ اس پر عمل شروع کر دے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس نیک کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور اسے آگے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔